وعلیکم السلام. ٹھیک ہے بھائی, خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں ضحاک مدنی پچھلی دفعہ آپ سے ملا تھا ایک دفعہ, یاد ہے؟ یاد پڑتا ہے کچھ کچھ. جی سر بولیں. ضحاک مدنی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے مجھے آپ کے اوپر گیلا شکوہ یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ میں آپ سے بات کی تھی نا, تو آپ نے ترجمہ بھی خود کیا تھا اور ایت بھی خود پڑھی تھی. پھر آپ نہیں میں آپ میری بات سنیں بھائی جعفر, ایک منٹ. سن رہا ہوں بھائی. بولیں آپ. ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا, ایت بھی آپ نے پڑھی تھی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, اس ایت کا ترجمہ بھی آپ نے کیا تھا, ایت بھی آپ نے پڑھی تھی. مگر اب آپ نے سوشل میڈیا پر کیا لکھ کے ڈالا ہے کہ وہابیوں کا اپنی عوام سے فراڈ, قرآن کی ایت کا ترجمہ غلط ہے. اب میرا سب سے پہلے آپ کے اوپر یہ مجھے آپ کو پتہ نہیں مجھے, میں شکایت ہے. اور لوگ کلپ بناتے ہیں, مجھے اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی. مجھے پتہ نہیں کلپ وہ آپ کی آئی ڈی پہ بھائی, آپ بتائیں. وہ بتا, اگر میں نے آیت غلط بتائی ہے تو آپ بتائیں نا کہ کیسے ترجمہ کرنا چاہیے تھا. تو میں نے آپ سے پچھلی دفعہ یہ سوال کیا تھا, لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے نا؟ سوال کیا ہے بھائی؟ سوال کیا ہے کہ میں نے ابھی جواب دے دوں؟ اگر ابھی جواب چاہیے تو دوبارہ سوال کر لو. میں آپ سے پچھلی دفعہ یہ سوال کیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں یہ بتایا کہ میرے جانے کے بعد ابو بکر میری بیٹی کا حق کھا جائے گا, عمر میری بیٹی کا حق کھا جائے گا, عثمان میری بیٹی کا حق کھا جائے گا. میں تو آپ سے یہ سوال کیا تھا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اگر بتا دیا ہوتا تو آپ لوگ نقل کر لیتے. ہاں اگر بتا دیا تو ابھی دیکھیں, ابھی ہم روایات نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ قرآن کی آیت ہے, جو جہاد سے بھاگتا ہے, جہاد سے بھاگتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے ٹھکانہ جہنم ہے. جو بیعت کرتا ہے, اپنا بیعت توڑتا ہے, پھر جہاد سے بھاگتا ہے. بھلے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو, جب جنگ میں, گمسان کی جنگ میں کفار سے آمنا سامنا ہو تو اپنا دبر پتہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ تو شیخ ہیں, اور دبر کس کو بولتے ہیں مولوی صاحب عربی میں؟ کیا چیز؟ دبر. مجھے اتنا علم نہیں اس چیز. فلا تولوہم الادبار, ان کی طرف اپنا تشریف سب پتہ نا, ڈنڈا تشریف پہ کبھی لگا ہے آپ کو؟ کبھی کسی نے سزا سنایا مدرسے میں چھوٹے تھے؟ وہ مارتے ہیں نا, بچے کو مارتے ہیں تشریف پہ, پتہ ہے نا؟ تشریف پتہ چلا. دبر کس کو بولتے ہیں؟ تشریف بولتے ہیں نا. پتہ چلا, اب اندازہ ہوا. تو قرآن کا فرمان ہے کہ جب کفار سے گمسان کی جنگ ہو تو ان کی طرف اپنا دبر نہ کرو, ان کی طرف اپنا تشریف نہ پھیراؤ. جو یہ کام کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا إِلَىٰ قِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. جو یہ کام کرتا ہے تو اس پہ اللہ کی غضب ہے. فَقَدْ بَاءَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. تو یہ قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ لوگوں نے خود روایت کیا کہ ابو بکر اور عمر دونوں جنگ میں بھاگ گئے, خیبر میں, اور پھر حنین میں بھی بھاگ گئے. آپ کہتے ہو نا کہ ہم حدیث روایت کر, یہ تو روایت ہے, اس کو کیوں آپ تصدیق نہیں کرتے کہ ابو بکر, ابھی اگر قرآن کو مانتے ہو تو ابھی شہادت دے رہے کہ وہ دونوں جہنم میں. یا تو قرآن جھوٹا ہے, ہاں بولنے ہاں, یا تو قرآن جھوٹا ہے, یا تو وہ, یا بھائی اگر وہ پھر وہ جہنم میں نہیں ہے. اگر قرآن سچ ہے تو وہ پھر وہ جہنم میں. صحیح ہے نا؟ بولو. میں بھائی آپ کہتے ہو نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر, اب دیکھا ہمارے کتب میں تو بہت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ یہ فلان شخص میرے بیٹی کا حق کھائیں گے, امامت غصب کریں گے, وغیرہ وغیرہ, ہمارے حدیث میں موجود ہیں. آپ لوگوں نے یہ نقل نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی بھی ہیں تو آپ لوگوں کے علماء نقل نہیں کرتے. تو جب روایت نہیں کرتے تو آپ کا سمجھیے کہ پیغمبر نے بیان نہیں کیا نا, جب آپ کی کتابوں میں نہیں ہے. تو جو چیز آپ کی کتابوں میں ہیں کم از کم اس کی تصدیق تو کرو نا. جو پیغمبر نے بتایا, جو اللہ نے بتایا, جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ابو بکر عمر کی کوئی جہاد ہے ہی نہیں.
ہاں، اور جنگوں سے ان کا بھاگنا ثابت ہے. حضرت ابو بکر کی شان بھی ثابت ہے ہماری کتابوں میں، عمر کی شان ثابت ہے، عثمان کی شان ثابت ہے. ٹھیک ہے نا، تو حکومت آپ کے ہاتھ میں، حدیث آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اس کی شان میں اگر کچھ روایت نقل کی جائیں وہ تو اس سے تو وہ تو متوقع چیز ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی پاکستان کے اخبارات ہیں، پاکستان کے اخبارات میں آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ فوج کی تنقید کریں، کہتے ہیں کہ ہمارا فوج بڑا کمزور فوج، بزدل فوج ہے، یہ ہر جنگ ہار جاتا ہے. کوئی کہتا ہے اس طرح؟ وہ کوئی کہہ دینا تو وہ اخبار اگلے دن چھپے گا، وہ اخبار کبھی نہیں چھپے گا نا. جب ابوبکر عمر کے ہاتھ میں حکومت ہے، ہاں، اور ان کے بعد انہی کے پیروکاروں کے ہاتھ میں حکومت ہے، تو اگر وہ روایات یعنی اخبارات ہمارے زمانے میں جیسے میڈیا نا، پرانے زمانے میں یہ روایات ہوتے تھے، ان کی تعریف میں اگر روایات جھوٹی نقل کیا جائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اگر وہ اتنے ہی اچھے تھے تو جنگوں سے ان کا کیوں ایک جنگ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے؟ اب میں نے آپ سے دوسرا سوال، اگر وہ اتنے ہی اچھے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے نا. ان کی خلافت پہ ایک حدیث کیوں نہیں ہے آپ کے پاس؟ جس کو خلیفہ بنایا، انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، وہ تو علی علیہ السلام ہے. صحیح ہے نا. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہیں، بھائی احادیث موجود. او بھائی، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. ابھی میرے پاس پیسے دے دو نا، اور بہت سارے پیسے دے دو، اور حکومت بھی میرے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں اتنے مولویوں سے اپنے شان میں خطبے پڑھوا دوں بے حساب. اگر میرے پاس بے حساب پیسے ہوں، حکومت بھی میرے ہاتھ میں، پاکستان میں کتنے مولوی خطبوں میں میری تعریف کریں گے؟ آپ مجھے بتاؤ یار. بہت سارے کریں گے. تو وہی خطبے بعد میں، اس زمانے میں جو خطبے ہوتے تھے بعد میں حدیث بنتے تھے، کیونکہ خطبے پڑھنے والے صحابہ ہوتے تھے، تابعین ہوتے تھے، صحابہ تابعین، وہ بعد میں حدیث بنتے تھے کہ بھئی ہم نے فلانے سے یہ سنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث اگر جس کے ہاتھ میں حکومت ہو تو خطبے تو اس کے شان میں حدیث تو بنیں گے، وہ تو طبیعی بات ہے. تو اب میری بات سنیں، پچھلی دفعہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بدکاری آپ ثابت کریں. بدکاری کیا؟ بدکاری کے جب ہم مدعی نہیں ہیں، بدکاری سے کیا مراد ہے؟ بے عفتی مراد ہے. یعنی بدکاری سے مراد یہ کہ وہ کسی کے ساتھ انہوں نے زنا کیا تو بس. میں نے کبھی ادعا کیا بھائی؟ میں نے کبھی ادعا کیا؟ ہمارا جب ادعا ہی نہیں ہے بھائی، اس طرح ادعا ہے ہی نہیں بھائی. آپ کے شیعہ مذہب میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی عائشہ صدیقہ بدکارہ، وہ بیوقوف ہے، وہ احمق ہے، وہ احمق ہے، وہ احمق ہے. ہم اس کے مدعی نہیں ہیں، اور نہ ہم اس کو جماعت مخالفین کی کتابوں سے نہ ثابت کر سکتے ہیں نا. میں تو کبھی نہیں کہتا. دیکھیں عائشہ کے متعلق جو ہماری باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی قرآن میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرنا، رسول سے دشمنی کرنا، آل رسول سے دشمنی کرنا، یہ ان کے متعین ہیں جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، آپ کے کتب میں موجود ہیں، اور شیعہ علماء نے ہمیشہ اسی سے استدلال کیا. ٹھیک ہے نا. یہ کہ عائشہ نے برا کام کیا نا، کہ آپ مجھ سے ڈیمانڈ کر کے اس کا نستجیب اللہ زنا ثابت کرو. دیکھو یہ شیعہ علماء کا کبھی یہ پوزیشن نہیں رہا، نہ اہل بیت علیہ السلام کا پوزیشن رہا ہے کہ وہ عائشہ پہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور نہ یہ آپ کے کتب سے قابل اس بات ہے. وہ ایک شیعہ بیوقوف مولوی ہے، وہ لندن میں رہتا ہے نا، اس نے یہ مسئلہ علم کیا تھا، اس نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ عائشہ نے یہ غلط کام کیا. بھائی وہ بیوقوف ہے، وہ جاہل ہے. اچھا میری ایک بات اور ہے، ایک بھائی کا پیغام میں نے آپ کو دینا ہے. ایک بھائی یہاں، اس کا نام ہے، وہ آپ مدرسے میں پڑھتے ہو زحاق صاحب، علامہ صاحب. جی جی، کہ اپنے اساتید کو لے کے آؤ نا کسی دن، اپنے شیوخ کو لے کے آؤ. کیا خیال ہے؟ وہ انہوں نے نہیں آنا، انہوں نے ان کے ساتھ نہیں مناظرہ کرنا. میرے ساتھ نہیں مناظرہ؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بس آپ کے ساتھ بڑے مولوی آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں. پتہ نہیں آپ کے اندر کون سا جادو ہے. ہاں بڑا جادو کیا. چلیں جی، کچھ کوئی پیغام سنانا چاہ رہے تھے؟ جی بتائیں. بات یہ ہے کہ میری ایک نا یہاں ایک صابر ڈیلر شیعہ مذہب سے اس کا تعلق ہے. اچھا. تو وہ جب مجھ سے پرسنل میں ملتا ہے نا تو بڑی آپ کی تعریفیں کرتا کہتا ہے حسن اللہ یاری کہ میں بہت زیادہ فین ہوں. جب آپ دوبارہ ان سے آپ بات کریں تو میرا اس کو سلام کہنا، اس کو کہنا میرا ابو کے لیے دعا کرے. ٹھیک ہے. جب مجھ سے پرسنل میں ملتا ہے تب آپ کی بے حد تعریفیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جب 5-6 بندوں کے سامنے مجھ سے ملتا ہے نا تو پتہ کیا کہتا ہے؟
حسن اللہ یاری تو بہت بغیرت بندہ ہے. حسن اللہ یاری تو اپنے باپ کا ہی نہیں, ایسے قسم سے اس کے اندر منافقت کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے. میں تو قسم سے حیران ہوتا ہوں. کیا عرض کریں, بس وہ بیچارہ پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری ہے کہ دوسروں کے سامنے مجھے گالی دیتا ہے, پرائیویٹ میں مجھے میری تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کے سامنے گالی نہیں دیتا وہ نا, پتہ کیا کہتا ہے وہ, اس کے اندر ایسی منافقت ہے. جب میں وہ ڈرتا ہوگا نا لوگوں سے, آپ پہ اس کا اعتماد ہے, دوسروں سے ڈرتا ہے نا, شاید یہی مجبوری ہے اس کی بیچارے کی. بات بھائی آپ میری سمجھ نہیں رہے. وہ ہے شیعہ, ٹھیک ہے. جب وہ کہتا ہے جی میں شیعہ ہوں, میں نے اس کو بولا میں اہل حدیث ہوں. میں ٹھوک بجا کے بولتا ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ. میں ٹھوک بجا کے بولتا ہوں میں وہابی ہوں, جہاں مرضی مجھے لے جاؤ. لیکن جب وہ کہتا ہے میں شیعہ ہوں, میں پھر کسی اہل سنت کے پاس جائے گا, کہتا ہے میں اہل سنت ہوں. تو پھر کبھی کہتا ہے کہ ابو بکر نے حق کھایا, کبھی کہتا ہے عمر نے حق کھایا. چلیں اس کو چھوڑیں, اس کو چھوڑیں شیخ صاحب, علامہ صاحب اس کو چھوڑیں, وہ بیچارہ اس کی کوئی مجبوری ہوگی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بڑے جو مولوی ہیں وہ مناظرہ, میں نے جادو تو نہیں کیا بھائی, اللہ کی قسم میں نے کوئی جادو کوئی تعویذ کچھ بھی نہیں کیا. آپ سے بھائی, آپ سے ڈرتے ہیں, میں یہی کہتا ہوں آپ سے ڈرتے ہیں. وہ آپ نے تو اس کو خود کر کے بولا تھا ایک بریلویوں کے مولوی کو, خود میں نے ویڈیو دیکھی تھی آپ کی, آپ نے خود کال کر کے اس کو بولا تھا, لیکن وہ دوبارہ آیا ہی نہیں. کون تھا وہ, پتہ نہیں آپ کے اندر جمیل صدیقی, دن کا چراغ ہے. پیر جمیل صدیقی, اور ایک وہ بھی تھا نا نوری صاحب. ہاں جی, نوری صاحب تھے ایک نا, وہ بھی بریلویوں کے بڑے مناظر تھے نا, وہ بھاگ گیا, پھر ایک مناظر کر کے چلا گیا. نوری صاحب اور پیر جمیل صدیقی صاحب دونوں بھاگ گئے. اور میں یہ اس طرح نہیں ہے, دیکھیں نہ میں نے جادو کیا ہے اور نہ میرا علم وسیع ہے. اصل بات یہ ہے کہ میری بات صحیح ہے. اصل بات یہ ہے, یہ مذہب حق ہے, یہ مذہب حق ہے, اہل بیت علیہ السلام کا مذہب حق ہے. اس کے سامنے کسی کی دلیل نہیں چلتی. اس کے حق اصل بات جو ہے نا, ہاں اصل بات جو ہے, میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, اتنا بڑا محقق نہیں ہوں, کچھ میری تحقیق ہے, لیکن وہ ناچیز ہے, محدود ہے. دنیا میں مجھ سے جن کا مطالعہ مجھ سے بڑے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ میرا اس لیے نہیں کرتا, مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ مذہب حق ہے بھائی. ٹھیک ہے نا, جب دلیل کی بات آتی ہے تو دیکھ, اگر کسی کا ادعا باطل ہو نا, اگر میں یہاں پہ کوئی باطل ادعا کروں نا, میرے پاس جتنا بھی علم ہو میں شکست کھاؤں گا, کیونکہ وہ دلیل نہیں, باطل کی دلیل ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, حق کی دلیل ہوتی ہے. حق کی دلیل نہیں ہوتی, کئی دلالے ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی, ہاں اب وقت ہے کہ آپ بھی شیعہ بن جاؤ بھائی, اہل حدیث چھوڑ دو. جب آپ نے بالکل کہہ دیا نا کہ حق اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے, ہاں مذہب حق قبول کرو. کلمہ پڑھا دوں, چھوٹے بھائی ہونے, کلمہ پڑھا دوں. چھوٹے بھائی ہونے کے طور پہ میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ جس سے بات کیا کریں نا, بے شک کوئی آپ کو گالیاں دے, بے شک کوئی آپ کو برا بھلا بولے, بے شک آپ سے کوئی غصہ کرے, لیکن آپ آگے سے اس کا غصہ نہ کیا کریں, کیونکہ یہ ایک انسان کی بنیادی چیز ہے کہ جب آپ اسے غصہ نہ کریں گے نا, پھر بھی آپ کو اللہ عزت دے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہماری بھول جاتے ہیں نا, بھول جاتے ہیں. نصیحت آپ کی بڑی اچھی پیاری ہے, مشورہ آپ کا بڑا زبردست ہے, لیکن ہم بھول جاتے ہیں. چلیں, اللہ آپ کو سلامتی دے, کبھی آ جائیں ادھر کلمہ پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. لیکن میری ویڈیو شرح آپ نہیں بنانی, انشاءاللہ. چلیں ٹھیک, پرائیویٹ میں آپ کو پڑھائیں گے, ٹھیک ہے بھائی. ہاں, اپلوڈ نہیں کرنی میری ویڈیو. چلیں جی, اب چلیں صحیح, اوکے سر, اللہ آپ کو جزائے خیر. اپلوڈ نہیں کریں گے, اپلوڈ. اچھا ایک میری بات سنیں, ایک میری بات سنیں, بتائیں. میری بات ہے کہ یہ مجھے بات ہی بھول گئی, آپ کیا کہنے لگا تھا. ایک تو نصیحت کی آپ نے نا, مشورہ دیا کہ غصہ نہ کیا کریں, دوسرا کیا کہنا چاہ رہے. کچھ کہنے لگا, چلے پھر آ جائیے پھر اگلے دفعے. اوکے, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو بہت عزت دے, اللہ گھر والوں کو سب کو سلام کہہ دینا.